يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جزاک اللہ خیر شاہنواز جی، جزاک اللہ خیر نصرت. انشاءاللہ سورۃ الحجرات پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. سورۃ الحجرات یہ بھی ایک متنی صورت ہے اور چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں تربیتی موضوع سے، جیسے سورہ مدنی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے احکامات کرنے کے کام کو بتائے جائیں گے، جو ایک مسلمان سوسائٹی آباد کرنے کے لیے جو کیریکٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ اخلاق اور کردار جو ہے نا اس سورے میں بتائے گئے ہیں. دیکھا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیو کرنے کے طریقہ اس زمانے کے صحابہ کو سکھایا گیا تھا. ہمارے لیے بھی بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں، بہت ساری تربیتی پہلو ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن کے آگے کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، مسلمان کہلانے والے بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، زبان کا کیسا استعمال ہونا چاہیے. اگر ہم نسلی طور پر، کیونکہ ہمارا پیدا ہونا ہم کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی کھنڈر کے کسی یعنی کوئی بھی ایک آدیواسی بستی میں بھی ہم پیدا ہو سکتے تھے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے گھرانوں میں، اچھے قبیلوں اور خاندانوں میں پیدا کیا ہے تو اس پر غرور کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں تنبیہ کر کے دکھایا، اس میں چیزوں کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہے. اور ایمان لانے پر اللہ کا شکر کرنا ہے، بلکہ احسان نہیں جتانا ہے. یہ کچھ پہلوز ہیں جس پر اس سورے میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس کا زمانہ نزول تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. یہ 9 ہجری کے وقت کی بات بتائی گئی ہے، جبکہ ولید بن عقبہ نے اسلام جو ہے نا ولید بن عقبہ سے جو ریلیٹڈ احادیث ملتے ہیں اس زمانے کی ہے. تو ولید بن عقبہ نے فتح مکہ کے وقت میں یعنی 8 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا. تو ان کی اسلام لانے کے بعد کی، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو ان کو جب ذمہ داری دی گئی تھی تو وہ ریلیٹ ہوتا ہے. تو مفسرین بتاتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہ ہونا چاہیے 8 ہجری، یعنی ان بٹوین 9 اینڈ 8 ہجری کی یہ بات ہے. چلو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ان چھوٹی سی مختصر سی پیاری صورت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی مکی صورتوں میں یہ رہے گا، خوبصورتی رہے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے واسطے سے، کیونکہ اب اسلامک ادارہ ہے، اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، سب ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد اور بڑی قوت آگے ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کے ساتھ وہاں سے پکاریں گے. تو فوراً ہمارے کام الرٹ ہونا چاہیے. اور کرنے کا کام کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک ہی آیت میں کتنے سارے احکامات ملے ہیں. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود نہیں ہے. یہ اس زمانے کے خوش نصیب صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جنگوں میں شرکت نصیب ہوئی، ان کی محفلیں نصیب ہوئی، ان کی امامت نصیب ہوئی. لیکن جو کہ ہم بعد کے آنے والی مسلمان ہیں، جو آباد کے آنے والے ہم جو مسلمان ہیں، وہ لوگوں کے لیے اس آیت میں کیسا کرنے کا کام ہے. اس کے مطابق مفسرین بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کے حدیث پیش کیا جائے، یا کوئی
یا کوئی بات بتائی جائے. آواز کم ہو رہی ہے کیا؟ میسج آ رہا ہے مجھے. آواز برابر ہے تو پلیز بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. تو کرنا کیا اس آیت پر عمل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. در حقیقت یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ تمام لوگوں کو پرسنلی طور پہ جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اکرام کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی جو بھی احکام آتی ہے اس کے آگے مجھے اور آپ کو اپنی دماغ کو اور اپنی عقل کو نہیں چلانا چاہیے. پلس پرسنلی طور پر ہو گیا یہ کام. اس کے ہائر لیول پہ جو آیات کا جو یعنی ڈیمانڈ ہے، جو درکار ہے اس کے نافذ کرنے کی، یہ ہے صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت آزاد ہوتی ہے تو اس میں عدالت اور جو پارلیمنٹ ہوگی اس کے جو حکم نافذ ہوں گے، کیونکہ جب اللہ نے دنیا بنائی تھی تو اس کی جو حکومت بنائی تھی اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی حکومت اس میں چلنی ہوتی ہے. تو جب فیصلے نافذ ہو جائیں گے، جو ہماری کم عقلی اور کم ہمتی کی وجہ سے ہم نے ان عہدوں کو اور ان پوزیشنز کو مس کر دیا گیا، لیکن اگر ہمیں اللہ وہ وقت دکھائے کہ ہم اس چیزوں کو کر سکیں، ہم ایک بڑی اپنی ایک حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو اس وقت عدالت اور پارلیمنٹس میں بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہمارا دماغ چلانا اور ہماری عقلوں سے اس کو رائے کو نکالنا، جب اس میں قطعی بھی اجازت نہیں کی جائے گی. تو کرنے کا کام اب مختصر طور پہ نہ ہمارے پاس عدالتیں ہیں، نہ ہم اس میں پارلیمنٹ میں پیش آ رہے ہیں. سو کال جو بھی ہیں وہ سپریسڈ ہیں، حقیقت ہم سب کو بھی معلوم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم پرسنل لائف میں جبھی بھی حدیث پیش کی جا رہی ہو اس کا اہتمام کے ساتھ سننا چاہیے، اس کو پڑھنے کا لحاظ رکھنا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیا کرائے سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس زمانے کے لیے جو چیلنج تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ، تو جو کئی صحابی تھے جس کے آواز بہت یعنی اچھی گرجدار تھی، تو وہ پتہ چلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے غائب ہونے لگے. تو پتہ چلا کہ یہ آیات پڑھ کر وہ ڈر گئے تھے، خوف طاری ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنا دی ہے کہ جو نبی کی آواز سے بلند آواز رکھے گا، اللہ اس کے کرنے کے یعنی اس کے کرائے پر اللہ تعالیٰ اس کے غارت ہو جائیں گے اور اسے خبر بھی نہ ہوگی. تو وہ خوف کھانے لگا کہ میرے زبان کی آواز بلند ہو جانے سے میرے کہیں اعمال نہ غائب ہو جائے، غارت ہو جائے. سبحان اللہ. یہ خوف اور یہ احتساب تھا جو صحابہ کے کردار میں نافذ ہو جاتا ہے. مفسرین اس کے عملی پوائنٹ سے یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اس کے اور بھی پہلو بتائے گئے ہیں، جیسے کہ بڑے لوگوں سے، جب بزرگوں سے کے سامنے ہم بات کرنا شروع کریں یا ان سے کلام کریں تو ان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یا عام رویے کے ساتھ بہیو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان ایک بے تکلفی سے بات کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا احترام کم ہے. تو احترام کا یہ تقاضا ہے کہ بڑوں سے بھی بات کرنے کی اس میں مفسرین حاشیہ 3 میں ڈیٹیل میں سمجھائے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. سبحان اللہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. پورے ایٹیکیٹس یہاں پہ متواتر ایٹیکیٹس جو ہے نا ہمیں نظر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیو کرنے کے. آیت نمبر 5 تک، نہ ان کے سامنے زور سے بولا جائے، نہ ان کو دستک کے دے کر بار بار ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ جو لوگ ٹرینڈ تھے، جو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، ان لوگوں کو پتا تھا آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خود کی مشغولیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرسنل ٹائم درکار ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بزی تھے، ایک پولیٹیکل، ایک لیڈر، ایک امام، ایک انبیاء، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، ایک نیا جو ہے نا پورا شہر، اسلامی شہر آپ آباد کروا رہے تھے، لوگوں کو تربیت کروا رہے تھے، جنگوں کی متواتر بارش ہو رہی تھی، یعنی ایک مشغولیت کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں کتنی زیادہ مشغولیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گھرانے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے، اتنے سارے حجرات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل، پھر ان کی تمام لوگوں سے ڈیلنگ، سبحان اللہ۔ اتنے رہنے کے باوجود بھی جو ہے نا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر نہیں آتے تو بات نہیں کرتے تھے، جو انٹرینڈ رہتے تھے، جو دوسری جگہ سے ٹریول کر کے آتے تھے، چیک کرنے کے لیے آتے تھے، سن کر واقعات اور چیزوں کو، تو وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے ان کے حجرات، یعنی ان کے کمروں کے باہر سے، یعنی ان کے جو ٹینٹس نما جو گھر والا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے اس کو حجرے کہا جاتا ہے، تو حجرات کے باہر کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے لگتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرما کے بولتے بھی نہیں تھے، تو یہ آیتیں نازل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے رویہ نہ کیا جائے۔ اس سے بہت سارے عملی پہلو مفسرین نے یہ بھی نکالے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے کاموں کے لیے، اٹ ڈزنٹ مین یو ہیو گاٹ دا رائٹ کہ آپ جب چاہے انہیں ڈسٹرب کریں، وہ جب آپ کے ساتھ وقت پر اویلیبل ہو، جب آپ ان سے رابطہ کر سکیں، چاہے امام ہو سکتے ہیں، چاہے داعی اسلام ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی اس مشغلے میں جو آپ کی رہنمائی کرے، آپ کے ان کے ساتھ ڈسپلن اور ان کے اویلیبلٹی ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی خود کی بھی اپنی مصروفیت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پھر احکامات کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو ناپسندیدہ نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ ہم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا ہے، کفر و شرک اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متفر کر دیا ہے، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ کرنے کا کام اگر اس آیت سے 7 اور 8 سے اگر پن پوائنٹ کیا جائے تو کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن آتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تو نہ ریومرز پھیلانا، مومن کیسا رہیں گا، نہ ریومرز رہیں گا، وداؤٹ چیکنگ کوئی فارورڈنگز بھی نہیں رہیں گی۔ خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا ہماری مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہے، آگے آیتوں میں بھی اس چیز کو آنے والے ہیں کہ بدگمانی جو پھیلتی ہے اس طریقے کی انویلڈ شاید ہوں گا کون تو بھی ازمپشن سے ایسے بول دیتے ہیں، اس کے بعد انہوں کیا بولتے ہیں تمہارے بارے میں انہوں ویسے بول رہے تھے، اور کس انٹینشن سے بول رہے تھے، کیا واقعہ ہو رہا تھا ہم نہیں جانتے، کانٹیکسٹ ہم کو نہیں معلوم تھا، صرف ایک جملے کا ایک مصرع ہمارے سامنے کوئی بھی آ کے بول دیتے ہیں تمہارے بارے میں فلاں تمہارے رشتہ دار یا فلاں تمہارے دوست اس طریقے سے بول رہے تھے، ہم اپنے اندر جو ہے نا ایک بڑا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا پہاڑ کریٹ کر لیتے ہیں، اور سامنے والے کی بیہیویئر بھی ہم کو منافقت نظر آنا شروع ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ بیہیو کر رہا ہے، جو اخلاص دکھا رہا ہے، ہاں میرے پیچھے تو ایسا بولے اور میرے سامنے ایسا بیہیو کرے، تو شیطان یہاں پر ٹرک پلے کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، ایک بیسٹ مسلم کیسا ہے، ریومرز میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، unless and until آپ اس چیز کو کنفرم ہو، وہ سیفٹی کے لیے اور لوگوں کی جن ہت میں جو جاری کیا جائے، جو میسج آتا دیکھیے تو پبلک بینیفٹس کے لیے اگر وہ ریئلی یوزفل ہے تبھی آپ اس چیز کو وتھ کنفرمیشن آپ اس کا حصہ بنیں، چاہے خاندان میں ہو، چاہے میڈیا یوز کرنے میں ہو، یا سوسائٹی میں کسی حصے میں آپ کہیں رول پلے کر رہے ہو، ایز اے امپلائی آپ وہاں پر ہو، تب بھی آپ کا کردار یہ شائن ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے نظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن ہمارے عمل کے پہلو سے ایک مسلمان ہونے کے بعد نہ رومر پھیلانا ہے، نہ ہر بات کے اوپر بلیف کرنا، کچے کان کا نہیں ہوتا، مومن کیا ہے ہر بولے سو بات پہ یقین ہوتا، آپ اس کو
تحقیق کریں گے, آپ اس میں انویسٹیگیٹ کریں گے, ہاں تمہارے وہ فلاں ساتھی فلاں پر وہ یہ بات کہی ہے, آپ فوراً آپ اس کے اوپر بھروسہ رکھیں, آپ ٹرسٹ کریں, آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کوئی اور بات تھی اور مینیپولیٹ کر کے جو ہے نا آپ کے سامنے الگ بات پیش کی جا رہی ہے. تو یہ خاندانوں کو, سوسائٹیوں کو اور آرگنائزیشنز کو بکھرنے کی ایک بہت بڑی کی ہے. تو انویسٹیگیٹ اینڈ کنفرم, آیت نمبر 6 میں کرنے کے کام نوٹ کرتے جائیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اس واقعے کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے جس میں ان شارٹ 2 لائن میں اگر میں وہ واقعہ بنوں, ولید بن عقبہ جس کا اسلام لانے کا واقعہ 8 ہجری میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا, وہ شخص کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلقہ میں کیا زکوٰۃ کلیکشن کے واسطے بھیجے تھے. تو ولید بن عقبہ کیا کرے, جانے کے بجائے ہے نا کسی وجہ سے جو ہے نا واپس آئے اور شہر کو پہنچے بھی نہیں جہاں پر جانے کے قبیلے کے بولے. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ ارے وہاں پر ایسا ہوا کہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے اور میں بھاگ کر آ گیا, اور وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں, وہ قبیلے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں اور پورا ایک لشکر تیار کرتے ہیں تاکہ وہ دستے پر جا کر, کیونکہ زکوٰۃ نہیں دینے والے کے ساتھ جنگ کا حکم ہے. بہت بڑا نقطہ یہاں سے نکلتا ہے اس آیتوں سے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اسی لیے ابو بکر کے بھی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے پورے اس میں نافذ عمل کو نہیں کرے اور ان کے ساتھ ہم جنگ کر سکتے. ان کو اسلام لانے کے بعد, اسلام لانے سے پہلے نہیں, اسلام لانے کے بعد پورے چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. بہرحال اس واقعے کی نور سے جو ہے نا یہ بات نازل ہوئی, پھر وہاں کا ایک قبیلے کا آدمی آتا, پھر بات کلیئر ہو جاتی, تو پھر یہ بات وہ واقعہ وہاں پر کلیئر ہو جاتا. تو ایک بہت بڑی مصیبت آتے آتے خواہ معصوم لوگ قتل ہو جاتے تھے, نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب بھی نہیں تھا, اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اگلی بار کوئی انفارمیشن آتی ہے تو آپ کو تحقیق کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت فرمائے. اور یہاں پر 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کا بھی حکم ہم کو ملتا ہے. اور اگر اہل ایمان 2 گروہ آپس میں لڑ لیں, ہاں, تو اس کے درمیان میں صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. مومن ٹھنڈا نہیں رہتا, مومن کو حق چاہیے ہوتا. جب بھی ہم دیکھتے موسیٰ کے کردار میں کیا تھا, وہ حبشی کو ظلم کرے ویسا دکھایا, تو انہوں نے اس کے خلاف, ہاں تحقیق کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ان کے خلاف رد و عمل دکھایا. تو مسلمان میں کیا ہے, گرم جوشی رہتی ہے. مسلمانوں میں ایک ایمان کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ کردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اس چیز کو ہائی لائٹ کرا. مسلمان کسی پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جو کسی پر ظلم اور زیادتی دیکھ کر خاموش رہے وہ گو کے اسلام کی نظر میں گونگا شیطان. اللہ اکبر. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو, اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 9 سے مجھے اور آپ کو کرنے کا کام پک اپ کر لینا ہے کہ کرنا کیا ہے کہ ہم کوئی جنگ میں تو شرکت کرنے والی ہے نہیں. ہم تو ہو سکتا ہے سے زیادہ ہم کوئی آرگنائزیشن میں ہم کام کریں, لیکن بہت ممکن ہے اور وہ 100% پاسبلٹی ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے نا بہت ساری غلط فہمیاں آ جاتی ہیں. بہنوں بھائیوں میں ایسی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں. معاملات میں اسپیشلی جو پراپرٹی ڈیلنگس کے بیچ میں جو ہے نا بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتے ہیں. رشتوں کی وجہ سے, رشتے جو آپس کے رشتے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہوتے ہیں. بچوں کی لڑائیاں کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جا سکتے ہیں. ایسے بہت ساری چھوٹے چھوٹے وجہوں سے جو ہے نا بہت رشتے ٹوٹے پڑے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اے اہل ایمان والو, 2 گروہ اگر آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان میں صلح کرانا ہے, اور جو غلط ہیں ان کو ان کی طرف سے ان کا ڈیفینس نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے اگینسٹ میں کھڑے کرنے کا کام صلح کرانے کا. فاصلحوا کو آج ہم اپنے لیے رکھیں گے کہ اپنے درمیان کوئی بھائی بہن بات نہیں کرے, کوئی رشتہ داروں میں نہیں بنتی ہے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, بلکہ ان کے صلح کرانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اور انصاف سے کام لینا. میرے فلاں رشتہ دار ہے, میرے امی ہمیشہ صحیح ہے, بھابھی ہمیشہ رانگ ہے, ایسا کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا. آپ کے کلوز ریلیٹیوز رہنا اس کا ڈزنٹ مین دیٹ دے آر آلویز رائٹ. ہم کو حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینے والے بننا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور ڈرو
اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ ان المؤمنون اخوہ، ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی. سبحان اللہ. ایک بڑا خاندان امت مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاندان سے تشبیہ دی ہے. وہ ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان والے ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ایک خاندان والے ڈیوائڈ ہو جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک براڈ سوسائٹی، ایک براڈ فیملی، سبحان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے. اور اس کی خوبصورتی اس سے سننے میں آتی معلوم ہے، جب کوئی آؤٹ سائڈر آ کر باہر سے ہمارے کو گواہیاں ملتی ہیں تو وہ زیادہ شاہد ہوتے ہیں. ہمارے ٹیچر بولتے تھے. تو ایک نیو مسلمس کا میں فیڈ بیکس دیکھ رہی تھی ریویوز میں، انہوں نے جب انہوں اسلام قبول کرے تو انہوں بتا رہے تھے کہ ایسا ریسیو ہوا کہ ہر کوئی ایک دوسرے، مطلب ان کو جو وارم ویلکم ان کو ملا اور ان کو جو ہیلپ ملی، تو ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بردرہڈ. ابھی انہوں یہ آیت بھی نہیں پڑھے، ان کو یہ مصرع بھی نہیں معلوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نمبر سورہ ہجرات میں آیت نمبر 10 بولے بائی ہر سیلف شی واز سیئنگ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر از یونیورسل بردرہڈ. سبحان اللہ. اسلام. پھر میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ بھائیوں اور بہنوں کے بیچ میں لڑائیاں ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، نندوں کی حیثیت سے، بھاوجوں کی حیثیت سے ہو گیا، یا ایسی کوئی بھی رویہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس بات پر آیت نمبر 10 میری اور آپ کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آج اس وقت سنا رہے ہیں. ڈر محسوس کرے، پھوٹ ڈالنے والوں کو جڑانے والے ہیں، پھوٹ ڈالنے والے بن رہے ہیں تو کیا انجام ہوتا سوچ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سورہ نساء میں بھی بار بار پڑھ کر آئے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا سوسائٹی کو بناتی بھی ہے، گھروں کو بنانے والی بھی ہوتی ہے اور گھروں کو توڑنے والی بھی ہوتی ہے. لیکن ہم کیونکہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ ہمیں ایک فیویکول کی طرح ہمیں جوڑنے والے بننا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول عطا فرمائے. چلیں آیت نمبر 11 پھر ہماری تربیت ہی کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے کام ہمیں سمجھا رہے ہیں. بہت ہوش کے ساتھ سنیے کہ یہ اگر ہم عمل کر لیں، پڑھنے میں صرف 1-2 آیت ہی نظر آ رہے ہیں، سورہ ایک دم مختصر 18 آیت تھا، لیکن اگر ہم اس پہ عمل کر لیں، لٹرلی اسلام کا ایک خوبصورت کردار ہم معاشرے میں پیش کریں گے، شاید اس کے بعد لٹرلی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کسی کو قرآن کلاس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن والوں کو دیکھ کر لوگ قرآن والوں کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں. ہمیں کوئی میسج، کوئی انویٹیشن کی ضرورت پڑتی. اگر یہ کردار ہم ریئلی لٹرلی ہم اپنے کردار میں، آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرح بننا پسند کریں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کے اس آرگنائزیشن اور اس ٹیم کا حصہ بننا پسند کریں گے. ویسا کردار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. غور سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اللہ اکبر. پہلی چیز کیا ہے؟ مذاق اڑانے کی نفی کی جائی ہے. کیوں؟ انسان کب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو جو ہے نا اندر دل میں بغض رہتا، یعنی کسی کا اختلاف رہتا نہیں تو ان کی کتنی بھی اچھی بات رہتی ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے. ریزن ہو سکتا کبھی کبر، ہم اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتے ہیں یا اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں یا سپر سمجھ رہے ہیں، اتنا نالجبل سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کی بات مذاق اڑانے کی واسطے. اس کے بعد یا پھر اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارا علم ہماری جہالت کی وجہ بن سکتا ہے. سو کالڈ ہم اپنے آپ کو اتنا کمپلیٹ یا اتنا نالجبل سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی کوئی بھی بات ہم کو ویلڈ نہیں دیتی. وہ دیکھو فلاں کیسا ڈریسنگ کر پھر رہا ہو، فلاں دیکھو دعوت میں ایسا نکل کوئی تھی، فلاں کے بال دیکھے، فلاں کا ڈریس دیکھے، فلاں کی سٹائل دیکھے. ہم کبھی کبھی قرآن پڑھ کر جہالت کی رویے اختیار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پرسنلی، مجھے اور آپ کو پکڑ کر بتا رہے ہیں کہ اب قرآن پڑھنے کے بعد میرے کردار سے کسی کا مذاق اڑانا جھلکے تو اس کا مطلب میں نے قرآن کو اپنے اندر جذب نہیں. یہ ایک صحرا کے اوپر جیسے پانی لوٹ کر آتا ہے، اس کی مثال بار بار دیکھیں، ویسا ہوا. ہم نے ایک فرٹائل لائن کی طرح اگر اس چیز کو آبزرو کیا ہے تو میرے کردار میں مذاق اڑانا آج اسی وقت اسی مومنٹ ڈیلیٹ. اگر میرے مزاج میں ہے کہ کسی کو دیکھتا ہوں، کتنا لوور ڈگری آف کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی گر رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے، یعنی کسی کا ڈریس لوز ہو گیا یا کسی کا دوپٹہ چھلک رہا ہے ہم ہنسنے لگے. یعنی یہ کردار ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ہم بھی اپنائیں کہ کوئی گر رہا تو مذاق اڑانے کے بدل ہم اسے ہاتھ دینے والے بنیں، ہم اسے ہیلپنگ ہینڈ دینے والے بنیں. دس از دا کیریکٹر وچ قرآن ٹیچرز اس. یہ کہا کہ کوئی ہم اپنے آپ کو سو کالڈ اچھا بھر لے کولڈ ڈرنک کونے میں دعوت میں بیٹھے اور ہر آئے گارے والے کے اوپر کرٹیسائز چلے ہوئے. دس از ناٹ دا کردار جو قرآن سے. ہمیں مذاق اڑانے کا، ہمیں جج کرنے کا، ہمیں کمنٹ دینے کا کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. ہمارے عمل ہمارے ساتھ. ہاں درس کا موقع ہے، تربیت کا موقع ہے، ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکتے، لیکن مذاق نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. اور آئسولیشن دیکھیے, مرد مردوں کا مذاق اڑانے کا اور عورتیں عورتوں کا مذاق, کلیئر کٹ آئسولیشن یہاں پہ پردہ ہے. یہ یا قرآن کی روح سے تو ایسا پاسبل ہی نہیں کہ عورت مرد کا مذاق اڑانا, there is no mingling up in سوسائٹی اکارڈنگ ٹو دس آیت. اگر ہم غور سے پڑھے تو مردوں کی سوسائٹی الگ ہے, عورتوں کی سوسائٹی الگ ہے. منگلنگ ہی نہیں ہو رہا تو کیا مرد دیکھ کو دوسرے عورتوں کے دوسروں کی بیویوں کو مذاق اڑانا, تو یہ تو بہت ہی یعنی اخلاق کی پس منظر سے بھی گری ہوئی حرکت ہے. یا کسی عورت کے لیے کسی مرد کا مذاق اڑانا, تو یہ اسلام تو اس کو کنسیڈر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت نصیب کرے. اور سیکنڈ پوائنٹ جو سمجھایا گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر تانا نہ مارے. ویل لکلی کی پوری صورت ہے تانا, کریٹیسائز کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے, ایک دوسرے سے برے اخلاق لقب سے, یعنی نام رکھنے کی جو ہماری سوسائٹی میں عادت ہے, یعنی چھوٹو میاں ہو گیا, یا اس طریقے سے ایک عجیب عجیب ہمارے زمانے میں نام رکھے جاتے ہیں. ہاں وہ خاندانی لقب رکھا گیا ہے کہ کوئی چوہے والے ہو گئے یا پھر کوئی اس طریقے سے, وہ ایک اگر لقب پڑ گیا ہے دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. بٹ ہم پرسنلی کسی کو اس کے حلیے کے اوپر, حال حلیے کے اوپر مذاق بنانا, یہ اسلام ہمارے کو نہیں سکھاتا ہے. تو میں اور آپ بھی اسپیشلی ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں, اے چھوٹو, اے یا کچھ بھی اس طریقے سے. تو وہ چیزیں ہمیں ابھی یاد رکھنی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہم بے حجاب ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ اس طریقے سے فری ہو محسوس کرتے ہیں, تو پھر ہم برے لقب سے پکارنا رہتے ہیں. کیونکہ نام پورا لینا چاہیے, نام عزت سے لیا جائے, اور جو ہے نا اسے احترام کے ساتھ کیے, کیونکہ یہ محبت میں اضافے کا ذریعہ. بہت سارے جو ریزنس ہیں اس میں نام مخاطب کرنے کا بہت اچھا, یعنی عزت کے ساتھ مخاطب کرنا کیا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے نا پیار بڑھانے کا ذریعہ. جب ہم مخاطب ایک دم ڈیگریڈ سے کر رہے تو آگے ہماری کوئی یعنی اس کے دل میں کوئی وسعت نہیں رہے گی ہمارے ساتھ محبت محسوس کرنے, تو ہم خود اپنا پتہ کاٹ لیں. تو بہتر ہے کہ ہم سیکھ لیں کہ لوگوں کو اچھے نام سے جو ان کو پسند ہو, جو ان کو دل خوش ہو جائے ان کو وہ نام سن, ایسے ناموں سے. اپنے کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں آنٹی بولنا شروع کر دیا, اپنے آپ سے سب کو بڑے سمجھنا شروع کریں, فلاں کو خالہ بولنا شروع کریں. ہو سکتا ہے عمر میں وہ آپ سے بڑے ہوں, لیکن وہ پسند نہیں کرتے اگر سننا, تو ہمارے کو کیا ضرورت ہے بار بار ان کو آنٹی, باجی, خالہ بول کو پکارنے کی, کیا بھی ضرورت نہیں. ہم ان کو عزت کے ساتھ بھی ان کے پسندیدہ ناموں سے بلا سکتے. عزت اپنی جگہ ہے, اور ان کو پسند جس مخاطب سے وہ نام کروانا چاہتے ہیں, ہم اسی نام سے انہیں مخاطب کریں گے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے وہی ظالم. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بنا. ہم بولتے ظلم کر رہے ہیں, فلاں بادشاہ ظلم کرتا, یا فلاں پراپرٹی والے ظلم کرتے ہیں, فلاں خاندان والے ظلم کرتے ہیں. ہم کیا ظلم کرتے ہیں, ہم لوگوں کے دلوں کو توڑ کر ظلم. انہوں نے تو پراپرٹیاں توڑے, انہوں تو شہراں توڑے, ہم سب سے بڑی چیز توڑے, ہم لوگوں کے دلوں پر توڑے. تو اسی لیے فاولئک هم الظالمون. اللہ ہمیں دلوں کو توڑنے والا نہ بنائے, بلکہ ہمیں دلوں کو جوڑنے والا بنائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت گمان سے پرہیز کرو. نیکسٹ پوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تربیت کر رہا ہے کہ گمان, جو بدگمانی ہے, بہت یعنی جو پچھلی آیتوں میں جو بات بتائی گئی ہے اسی کے کنٹینیوشن ہے, کہ جو سوسائٹی کو جو کھوکھلا کرتی ہے وہ ہے زن. اجتنبوا, اللہ تعالیٰ بولے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. زن کیا ہے, گمان کو کہا جاتا ہے. خواہ مخواہ ایزمپشن کر لینا, ہاں فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا, فلاں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکے, ہاں میں اس کے پاس نہیں گئی تھی, نہیں ہو سکتا اس کو کوئی پرابلم ہو سکتا آپ کا, ہاں میں ڈریس دی تھی نہیں پہنے, دیکھو کیا ہوا کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ اس نے اپنے کسی محبوب کو وہ ڈریس, یعنی اپنے کسی پسندیدہ شخص کو وہ زیادہ پسند آیا اور اس نے اس کو گفٹ کیا, آپ نے دے دیا یا آپ کی ذمہ داری ہو. اس طریقے سے جو ہے نا ہم کو گمان نہیں کرنا. سوسائٹی میں گمان کیا ہے, ان چیزوں کو کھوکھلا کرتا ہے. تو مجھے اور آپ کو جب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں خاندانوں کو اور سوسائٹی میں ہمیں خیر پیدا کرنے والے بننا ہے, تو ان چیزوں کو نکالنا ہے. ازمپشنز کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں تو اسپیشلی اس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے, اوائڈ ازمپشنز, بیکاز بہت سارے گمان جو ہے نا شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ازمپشن کرنے سے بچا لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تجسس بھی ہمارے عورتوں کو بڑا تجسس رہتے. تمہارے ابا ہے, تمہاری امی کیا پکا تھے, ہاں تمہاری نانی نہیں آ رہے نہیں گھر کو, ہاں کیا تو بھی لفڑا ہوا ہوگا. یعنی ہم بچوں سے جو ٹوہ لیتے نہیں, یعنی دوسروں کی گاڑیاں دیکھ کر اندازہ لگانا, ہاں فلاں رشتہ داروں کے پاس ہے, کیا تو بھی چڑی پکڑی, فلاں ان کے پاس بہت دنوں سے نہیں آ رہے. یعنی ہم بیٹھ کو اپنی جگہ بیٹھے لیکن نامہ اعمال کو خالی کر لے رہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ, ہم بڑے گمان سے سمجھ کو جا رہے ہیں کہ ہاں رمضان ملی, شب قدر میں پورے راتاں جگی, اتنے رمضان گزار خواہش ہوں, اتنے قرآن میرے ختم ہوئے ہیں,
بڑے نیکیاں ہیں، بالکل اگر نوز باللہ کوئی خوشفہمی میں اگر قیامت میں کھڑا ہوگا تو پتہ چلا کہ اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوتا گیا، اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوتا جاتا ہے. جب ہم لوگوں کے اوپر اس طریقے سے بہتان، اس طریقے سے تجسس لگا کے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اکاؤنٹ کو خالی کرتے ہیں. بدنصیب ہے وہ شخص جو قیامت میں دیکھے کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہے لیکن اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی باقی نہ. ایسی حسرت ہم چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی، ہم اپنے فوکس، ہم اتنے سارے کام ہم پچھلی صورت میں پڑھ کر اتنے کام ہے کہ ہم کو دوسروں کی تجسس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اپنی زندگیوں پر فوکس کریں، اپنی جان کو، اپنے کھانے کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے اوڑھنے کو، اپنے علم حاصل کرنے کو، اپنی عبادتوں کو. اتنے سارے ہماری زندگی کے ٹریڈس ہیں جس کو ہم کو فوکس کرنا ہے. انکمپلیٹ ہے. اگر ہم گریڈ دیں تو ہمارے سیلف کے اوپر ہم کتنا فوکس کر رہے ہیں؟ آؤٹ آف 10 ہارڈلی وی آر فوکسنگ 5 اور 4%، رائٹ؟ بچوں کے اوپر تربیت پہ ہمارا کتنا فوکس کریں گے؟ آؤٹ آف 10 کتنے دیں گے ہم؟ 3%، 2%، 4%؟ اتنا ہمارا کر رہے ہیں. ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی، آرگنائزیشن پہ ہم کتنا وقت صرف کریں؟ اپنے کیریکٹر کے اوپر، اپنے علم کو ہم کتنا وقت دیں؟ کتنے ساری چیزیں ہیں میری اور آپ کی فوکس کے، ہم کو کیا کر کو اپنے آپ کو ضائع کر لینا. اللہ تعالیٰ ہمیں تجسس سے بچائے، اور تجسس کے بدلے میں جو گناہ نکلتا ہے وہ غیبت، اور تم سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کیونکہ اس کا گناہ بھی بتایا گیا. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے، اس کی تشریح بہت بہت خلاصہ ہے، جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. کیا کیا چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس میں جو منع کیے گئے ہیں وہ چیزیں جو شروع سے اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، طعنہ اور تشریح سے منع کیا گیا ہے، برے القاب سے منع کیا گیا ہے، بدگمانی سے اور تجسس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع کیا ہے، اور غیبت سے. ٹھیک، پوائنٹ وائز انشاءاللہ اسے نوٹ کر لیجئے. اور بہت ساری حدیثیں میں نے نکال کے رکھی تھی کہ ہم اس پہلو پر دیکھیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن اس کے حدیث انشاءاللہ پوسٹ کر دیے جائیں گے کہ بدگمانی کا کیا گناہ ہے اور اس تمام چیزوں کا کیا کیا گناہ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز کو روکنے بولتے نہیں، آلن پالن نہیں بولتے. دیر از وائس وزڈم. ہمارے پرسنلی بھی پتا ہے، مینٹلی انسان جو ایک اس کی میں بک دیکھ رہی تھی اصلاح کی، اپنی اصلاح تزکیے کے بارے میں، اس میں اتنی پیاری بات تھی، وہ جملے میں بتاتی ہوں، وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. کہ انسان کے دل ہے نہیں ہمارا، وہ ایک اسٹوریج کی جیسا ہے سمجھو. یعنی ایک پانی جس میں 4 پائپس کنیکٹڈ ہے، ایک سورس آف واٹر جس میں 4 نالے کنیکٹڈ ہیں، یعنی 4 پائپس کنیکٹڈ ہیں سمجھو. اور وہ نالے سے جو پانی آتا نہیں، وہ اس یعنی اس پاؤنڈ جیسے بولیں گے، یا ٹینک میں جو پائپ کنیکٹڈ ہے، وہ ٹینک میں وہی پانی اسٹور ہوتا ہے. اگر آپ وہ ٹینک میں پانی کلین کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو سورسز 4 سورسز ہیں، چاروں سورسز سے کلین پانی آئے گا تو وہ پاؤنڈ میں یا وہ ٹینک میں کلین پانی جمع ہے نا. دا سیم وے ہمارے جو دل ہے وہ پاؤنڈ کی شکل ہے، وہ ٹینک کی شکل ہے. یہ جو 4 پائپس ہیں وہ ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہے، اور ہمارے زبان، اور ہمارا زبان، آنکھ، کان، عقل، ہم جو سوچتے ہیں، وہ 4 چیزیں سے ہمارے دل میں جو ہے نا باتیں جاتی ہیں. اور جو انسان کے بیہیویئر رہتا، انسان کی جو سوچ رہتی نا، وہ چاروں چیزوں کو ڈیفائن کر دیتی. جب انسان بات کرتا نا، وہ دماغ میں سمجھ میں آ جاتا کہ اس کے دل میں کیا سٹوریج. اگر شیرنی بھری ہے تو شیرنی نکلے گی، جو اگر گندگی بھری ہوئی ہے، کچڑ بھرے ہوا ہے، تو موقع بموقع کچڑ ہی نکلنا چاہتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کی زبان کڑوی اور اس کا دل میٹھا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ 2 کانٹریکٹ چیزیں، جو دل میں رہتا ہے انسان کے وہی زبان سے نکلتا. بیکاز ایک جب میں چائے ہے تو چائے چسپلی ہوں گی نا، اندر سے دودھ اسپل نہیں ہوتا. سیم وے جس دل میں جو بھرا ہوا رہتا وہی باہر نکلتا. ہمارے اخلاق، ہماری چوائس، ہماری باتیں کرنے کا ڈیسیجن، ہمارے ٹائپ آف تھنکنگ دکھاتا ہے کہ ہمارے دماغ اور دل میں کیسے آئیڈیاز بنے. کریٹو اینڈ سکسیسفل پرسن ڈسکس اونلی اباؤٹ آئیڈیاز اینڈ ویژنز. سبحان اللہ. یہ کیریکٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ شیپ کرتا ہے. مسلمان کو کس نظریے سے لوگ دیکھتے ہیں؟ میڈیا کیا فوکس کرتا ہے؟ قرآن کا درکار اور محبوب پسند انسان کیسا. دیکھ لیں کتنا زیادہ متضاد ہے. ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، ہمیں وقت نہیں ملا، ہم نے کیریکٹر بنانا نہیں آیا، اور ہم اس طریقے سے پیش ہوئے، ہمیں اور لوگوں نے جو چاہا من گھڑت بدنام کر دیا. اور آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، لوگوں ہم نے تم کو
لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری قومیں اور تمہاری اور برادری بنائی تاکہ تم ایک دوسرے سے ٹائم ہو گیا تم ایک دوسرے سے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. جو ہم آیت ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب میں بہترین کو ہے تقوی والا. کوئی قوم کوئی سید ہونا انصاری ہونا یا فلاں ہونا ہم کو بڑے نہیں بنا دیتا, امبانی ہونا بڑے نہیں بناتا. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان سے کہہ دو کہ تم اب ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں, کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیں گے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ڈیفینیشن آف اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا گئے. مومن زبان سے ایسا کیریکٹر میں ایسا نظر آتا, اپنے آپ پہ فوکس ہے, کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے, زبان کنٹرول, اس کی ہر چیز کنٹرول میں ہے, اس کا کیریکٹر فلی ڈیولپڈ ہے, اور اس کی زندگی میں مشغولیت کیسے سمجھ میں آ رہی ہے, اپنی مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے لیے جہاد میں, اللہ کی جد و جہد میں, فی سبیل اللہ باموالکم وانفسہم فی سبیل اللہ. دیکھے تو ہر ٹائم اس کی مال ادھر ہی جا رہا, ہر ٹائم اس کی نفس اسی میں لگی ہے. دس از دا کیریکٹر آف مومن, اللہ جو ہمارے کو اسکیچ کر کے دکھا رہا. اولئک هم الصادقون, دے آر ٹرو بلیورز, انہوں اپنے قول میں سچے ہیں. ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اللہ کے نزدیک سچا ہوگا. اگر ہمارے زبان سے لا الہ ہے اور ہماری زندگیوں کے اور ہمارے اخلاقی طور پر کیریکٹر الگ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے بیچ میں مسلمان ہوں, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی ہم مسلمان ہیں. اسے لکھوانا پڑے گا اپنی عمل کی صداقت کے ساتھ. آر وی آر ریڈی کہ ہم عملی طور پر پروو کریں کہ ہم مسلمان, موو کریں سوسائٹی میں تو بولے کہ دس از مسلم, وی کین ٹرسٹ دیم. کاش ہم یہ امیج پھر سے پیدا کر سکیں. مسلمان جب ایک روڈ سے گزرتے تو دوسرے دشمن جب فالو کرتے تو وہ کیسا سمجھ میں آتا تھا, اٹ سے روڈ صاف رہتی تھی, یہ کچرا گندا نہیں ہے تو ہم مسلمان ادھر سے گئیں گے, کیونکہ جہاں سے قافلہ گزرتا تو وہ راستہ بھی صاف رہتا. سبحان اللہ. آج مسلمانوں کی گلیاں اس طریقے سے مشغول ہے, مسلمانوں کی گوسپس اور ہماری محفلیں اس سے بھری ہوئی ہیں. سب سے زیادہ شاندار شادیاں, سب سے زیادہ فضول چیزوں کے جو چیزیں رہیں گی شروع میں اینڈ آفٹر میں, وہ ہمارے ہی رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی کرے, ہمیں کاٹ چھاٹ کے اسلام کے مطابق بنا دے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان مدعان ایمان سے کہو, کیا تم اللہ کو اپنے دین کے اطلاع دے رہے ہو, حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. محسوس ہو رہا ہے ہاں بہت بڑا کام کرے, ہم اپنے آپ کو چھاٹ رہے ہیں, ہم نے نہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. یہ سب کچھ تبدیلی لا کر ہم کیا کریں, اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے رہو. اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھنے والا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں. ہم جو وہ کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کوئی دوغلاپن لوگوں سے بتا سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایک امیج بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے ہم وہی ہے جو ہم ٹرو ہیں. ہمارا میرر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کلیئر ہے, وہاں پہ کوئی بھی دھندلا پن نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والا علم عطا فرمائے, ہمیں بہترین مسلمان کیریکٹر عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سیٹرڈے ہمارا جو اسپیشل پروگرام رہے گا, انشاءاللہ اس کے اعلانات ہو چکے ہیں, اور خود بھی شرکت کریے. آخری صورتیں ہیں بہنوں, اور انشاءاللہ بہت اچھی صورتیں ہیں. 27 پارہ ہمارا شروع ہونے والا ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا ختم قرآن رہے گا, تو کوشش کریے کہ آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, اور ورڈ ٹو ورڈ ہم فرسٹ ڈے جتنا جوش سے تھے آخری دن تک ہم اسی جوش اور اسی قوت اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں, کیونکہ ہر لفظ سٹارٹنگ جتنا امپورٹنٹ تھا اینڈ بھی اللہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بار بار قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں عزم کر لینا ہے کہ یہ قرآن ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنی پرسنل لیول پر بھی قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے, تاکہ ہم اور بھی اسے واضح طور پر عمل کے لیے سیکھ سکے. چلے انشاءاللہ سیٹرڈے ملاقات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمات لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البخل اللهم إني أعوذ بك من البخل والحزن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الحم. اللهم إني أعوذ بك من الغمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربی حب لی من الصالحین. ربی حب لی من الصالحین. اے رب العالمین ہم سب سے ہماری کوششوں کو ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول عطا فرما دیجیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ٹوٹے پھوٹے روزے ہمارا اٹک اٹک کر پڑھنا ہمارا بار بار رک جانا ہمارا بار بار آپ سے مانگنا قبول عطا فرما دیجیے. ہماری جو نیتیں کر رہے ہیں اللہ اسے بھلانا دیجیے گا. اللہ اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا. ہمیں پھر سے غفلت کے بادلوں میں نہ ڈبو دیجیے گا رب العالمین. ہمیں ہوش والے اور بہترین مسلمان کیریکٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں صحت دیجیے. ہمیں زندگی کی مہلت دیجیے تاکہ ہم آپ کا دین سیکھیں عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی رضا کے مستحق بنیں اور اپنے فضل سے ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے اللہ رب العالمین فیصلے عطا فرما دیجیے. یا اللہ ساری انسانیت میں اللہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام کی درخواست کو اپنے دربار میں شرف مقبولیت عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین اس وبا کو اس آزمائش کو اے رب العالمین اس دنیا سے اٹھا لیجیے. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اے رب العالمین تمام مریضوں کو شفا کے فیصلے عطا فرما دیجیے. تمام مرحومین کی مغفرت کے فیصلے عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو رمضان نہیں حاصل کر سکے. اے رب العالمین ان کی پچھلی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیجیے اور ان کے لیے ہماری دعائیں قبول عطا فرما دیجیے اور ہمیں اس رمضان کو بہترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا لیجیے رب العالمین. ہمیں اپنی زبانوں سے اللہ تعالیٰ میں اعمال کو غارت کرنے والا نہ بنا دیجیے رب العالمین. ہماری عبادتوں کو مقبول عبادت بنا دیجیے رب العالمین. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے رب العالمین. ہم سب کو آنے والی ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ اپنے امان میں رکھیے گا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. آمین یا رب العالمین. ہم سب سے قبول عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول عطا فرما دیجیے. ہم سب کی کوششوں کو قبول عطا فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.